اسلام کی بہار شریعت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا میرا پسندیدہ پروگرام IDS بہار شریعت۔ اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے نوجوان اسکالر، زبردست عالم دین، مفتی مدنی رضا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج گرامی بخیر ہے؟ اللہ کا بڑا کرم۔ میں نے کہا آج مفتی صاحب آئے ہیں، ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ای کامرس کے حوالے سے کچھ سوالات ہمارے پاس آئے ہیں کہ بھائی اب ای کامرس بڑھ رہا ہے نا، لوگ بہت زیادہ اس میں انوالو ہو رہے ہیں، تو آئیے پھر اس حوالے سے بھی کچھ سوالات ہیں۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ جدید مسائل کے بھی بڑے بہترین تحقیقی جواب دیتے ہیں، تو مفتی صاحب آپ کی اجازت ہے تو میں آغاز کروں؟ بالکل۔ مفتی صاحب سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے ذریعے کمیشن لینا، کیونکہ آج کل کیا کرتے ہیں لوگ، ایک ویب سائٹ بنا دی گانے اور فلم کے حوالے سے، اور دوسری ویب سائٹ بنا دی ایفیلیٹ مارکیٹنگ کی پروڈکٹس کے لیے۔ اب فلموں والی ویب سائٹ پر عوام آتی ہے اور وہاں سے پروڈکٹ والی ویب سائٹ کا اشتہار لگایا ہے تاکہ وہاں سے یہاں خرید و فروخت کے لیے بندہ پہنچایا جا سکے، تو اس طرح کر کے پھر کمیشن لیا جاتا ہے، تو کیا اس کی جواز کی صورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم جو کمیشن حاصل کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے ہمیں ملتا ہے، پہلے اس کو دیکھنا ہے، اور پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ آپ اس پروڈکٹ کے لیے جو ٹریفک کو جمع کر رہے ہیں وہ کس انداز سے کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے اندر جو ہمیں کمیشن ملتا ہے وہ اس پروڈکٹ کی تشہیر کی بنیاد پر ملتا ہے۔ اگر آپ کی لنک کے تھرو وہ پروڈکٹ بک جاتا ہے، وہ کوئی پرچیز کر لیتا ہے، تو جس کمپنی کی وہ پروڈکٹ ہے وہ اس تشہیر کے نتیجے میں اور آپ کی طرف سے کسٹمر وہاں تک پہنچنے کے نتیجے میں آپ کو دے رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے کمیشن۔ تو اگر وہ پروڈکٹ حلال ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کو کوئی کمیشن مل رہا ہے تو اس کمیشن میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اچھا، اب وہاں تک لانے کا جو طریقہ کار ہے ٹریفک کا، وہ آپ نے کیا اختیار کیا ہے، اس پر بالکل بات ہو سکتی ہے کہ اگر آپ نے وہ ناجائز طریقہ اختیار کیا ہے تو آپ اس کی بنیاد پر گناہ گار ہو سکتے ہیں۔ صحیح، کہ اگر جیسے مثال کے طور پر پہلے لوگوں کو ترغیب یہ دی جا رہی ہے، یا لوگوں کا رجحان دیکھ کر پہلے ان کو فلمیں ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں، گانے سنائے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ضمناً یہاں پر لے کر آیا جا رہا ہے اس کے تھرو، تو اگرچہ وہاں پر آپ کو جو کمیشن مل رہا ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہاں پر جو آپ گناہ جاریہ کر رہے ہیں اس پہ بالکل گناہ گار بھی ہوں گے۔ اور یہ گناہ جاریہ کے زمرے میں اس طریقے سے آئے گا کہ لوگ جب آپ سوئے ہوئے بھی ہوں گے نا، اور وہ آپ کی ویب سائٹ پر گانے سن رہے ہوں گے اور آپ لے کر اس لیے آ رہے ہیں کہ وہاں پہ تشہیر ہو، تو اس کے لیے جائز طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن یہ اس کو یوں سمجھ لیں آسان الفاظ میں کہ ہمارے یہاں پر جب دکانوں کی اوپننگ ہوتی ہے نا، تو وہاں پر باہر جو ہے نا وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بڑے بڑے اسپیکرز کے اوپر سانگز لگائے جاتے ہیں، لیکن اندر جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ مثال کے طور پر گلاسز بیچے جا رہے ہیں، کوئی کچن ہے تو اس میں جائز پروڈکٹ کھانے کی بیچی جا رہی ہے۔ تو لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا تھا وہ اگرچہ غلط ہے جی، لیکن یہاں پر جو طریقہ کار آپ بیچنے کے لیے کر رہے ہیں، خرید و فروخت کے لیے، وہ جائز ہے، تو اس کے نتیجے میں انکم بھی جائز ہوگی۔ صحیح، تو یہ گناہ ہے اس طریقے سے ویب سائٹ کے تھرو بلانا، لیکن اگر اس کے تھرو کوئی کمیشن مل رہا ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ چہ جائے کہ آمدنی حلال ہے مگر چند روپوں کے لیے بندہ یہ گناہ جاریہ والا کام بھی نہ کرے، گناہ جاریہ نہ کریں۔ یہ آپ اگر آپ یہ گناہ جاریہ کریں گے تو اس کا جواب آپ کو الگ دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر، آمدنی اگرچہ حلال ہوگی اس میں، بالکل ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر پروڈکٹ ہی آپ کی ناجائز و حرام ہے تو وہ تو پھر کسی آمدنی بھی حرام ہو جائے گی، آمدنی بھی حرام ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بھی بڑا ایک اہم ترین مسئلہ ہے، اور یہ بھی لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ڈراپ شپنگ، اس سے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ اس میں بیچی جانے والی چیز اپنے قبضے یا ملکیت میں نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں ڈراپ شپنگ کے حوالے سے شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا شرعی حکم سے پہلے جو ہے نا میں ایک گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ جو بھی اس فیلڈ سے وابستہ ہیں وہ اپنا سوال جب علماء کے سامنے پیش کریں نا تو مکمل طور پر پیش کیا جائے، صحیح، کیونکہ علماء آپ کا سوال سنیں گے اور اسی کے مطابق آپ کو جواب دیں گے۔ اب یہ جو سوال ہم سے پوچھا گیا نا، یہ ادھورا سوال ہے کہ وہ چیز ہمارے قبضے میں نہیں ہے، ہماری ملکیت میں نہیں ہے، ہم اس کو آگے بیچ رہے ہیں۔ اس کی ایک تفصیل ہے کہ یہ جو ڈراپ شپنگ کا طریقہ کار ہے یہ کیسے اختیار کیا جاتا ہے، یہ ایک صورت کے بارے میں سوال ہے۔ اس کی جو دوسری مختلف صورتیں ہیں اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پر کچھ ویب سائٹس ایسی ہوتی ہیں اور وہ پہلے درمیان میں تھرڈ پارٹی کے طور پر جو ہے نا وہ اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ صحیح، ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر ڈراپ شپنگ کے اندر پہلے تو کسٹمر کو تلاش کیا تصویر دکھا کر، ٹھیک ہے، اب تصویر دکھا کر جب آپ نے کسٹمر کو تلاش کر لیا، وہ آپ کو آرڈر دے گا،
اب آپ وہ مارکیٹ سے پرچیز کریں گے چیز اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ ادھر تک پہنچاتے ہیں صحیح اس کسٹمر تک. اب یہ جو مارکیٹ سے آپ پروڈکٹ پرچیز کر رہے ہیں اس میں اب ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص مثال کے طور پر پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ چائنا سے کوئی چیز خرید رہا ہے اور وہ چائنا سے ٹرانسفر کر رہا ہے ڈائریکٹ جو ہے نا وہ کسی اور کنٹری کے اندر, مثال کے طور پر انڈیا کے اندر یا بنگلہ دیش کے اندر, تو درمیان میں اس کے قبضے میں نہیں ہے, نہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے قبضے میں بھی نہیں ہے, ملکیت میں بھی نہیں, اور ہم نے پہلے بیچ دی. تو اب اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو درمیان میں جو ویب سائٹس آتی ہیں جس میں امیزون ہے, ای بے ہے, اس طرح کی ویب سائٹس آتی ہیں, یہ ویب سائٹس یہ کرتی ہیں کہ آپ نے جو چیز کا آرڈر لیا ہے یہ کنفرم کرتی ہیں کہ وہ چیز پہلے کسٹمر تک پہنچے گی, اس کے بعد پیمنٹ ٹرانسفر ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اگر کسٹمر تک وہ چیز نہیں پہنچتی تو پیمنٹ ٹرانسفر نہیں ہوتی. یہ اس کا ایک مختصر سا میں نے وضاحت کر دی کہ یہ اس کی ایک صورت ہے. بالکل ٹھیک. اب اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ جو چیز تمہاری ملکیت میں نہیں تم اس کو بیچو مت. اور ایک اور فرمان کے مطابق سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قبضے سے پہلے چیز کو فروغ کرنے سے منع فرمایا. اب یہ جو قبضہ ہے یا تو آپ خود کریں یا آپ کی طرف سے کوئی وکیل کر رہا ہو, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر چیز آپ کی ملکیت میں نہیں ہے اور آپ بیچ رہے ہیں تو غلط ہے. صحیح. لیکن اب اس پروسیس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک آرڈر مل رہا ہے. اب اس آرڈر کے اندر اگر مثال کے طور پر آپ کو کسٹمر ایڈوانس پیمنٹ بھی کرتا ہے تو وہ ایڈوانس پیمنٹ پہلے جاتی ہے یہ تھرڈ پارٹی جو بیچ میں ہے, امیزون وغیرہ کی جو ویب سائٹس ہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ پیمنٹ اس وقت ریلیز کرتی ہیں جب کسٹمر ان کو کہتا ہے کہ ہاں میں پروڈکٹ سے مطمئن ہوں, یہ پروڈکٹ مجھے ریسیو ہو گئی ہے, اب آپ پیمنٹ ریلیز کر دیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی جو آرڈر آپ کو دیا گیا ہے وہ صرف وعدہ بے ہے. آپ نے مارکیٹ سے چیز خریدی ہے, وعدے ہونے کے بعد وہ چیز پہلے کسٹمر تک پہنچی, کسٹمر نے اس کو دیکھا, مطمئن ہوا, مطمئن ہونے کے بعد اس نے جو ہے وہ ویب سائٹ پر اطلاع دی کہ میں اس سے مطمئن ہوں اور ڈیل کو ڈن کر دیں. تو اب جو خرید و فروخت ہو رہی ہے نا وہ قبضے میں آنے کے بعد ہو رہی ہے, چیز آپ کی ملکیت میں آنے کے بعد ہو رہی ہے, اور ایون کسٹمر کے پاس پہنچ گئی, وہ مطمئن ہو گیا اور اس کے بعد ہو رہی ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں. اب ڈراپ شپنگ کا یہ تو وہ طریقہ کار ہے جو ہم ان پلیٹ فارمز کے تھرو کرتے ہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں, یہ کر سکتے ہیں. دوسرا طریقہ کار وہ ہے کہ جو یوزلی ہم فیس بک وغیرہ پہ کرتے ہیں, اس میں اگر آپ ایڈوانس پیمنٹ لے لیتے ہیں اور وہ ایڈوانس پیمنٹ ڈائریکٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آتی ہے, درمیان میں کوئی تھرڈ پارٹی انوالو نہیں ہے, کوئی گارنٹیڈ انوالو نہیں ہے, وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہے, تو اب یہ آپ کے پاس چیز نہیں ہے اور آپ نے پہلے بیچ دی. یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں سوال پوچھا جاتا ہے. یہاں پہ یہ ناجائز اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے ابھی چیز آپ کی ملکیت میں نہیں تھی, آپ نے پہلے پیمنٹ منگوا لی اور پہلے پیمنٹ منگوانے کے بعد آپ بازار سے خرید رہے ہیں اور پھر اس کو پہنچا رہے ہیں, اور اس میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ درمیان میں آپ کا قبضہ نہیں آ رہا. تو یہ غلط ہے. اس کی جوازی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ یہاں پر بھی وہی طریقہ کار اختیار کریں کہ آپ ایڈوانس پیمنٹ نہ لیں, آپ کیش آن ڈیلیوری کریں. بہت اچھا. اور کیش آن ڈیلیوری کے اندر آپ یہ کر لیں کہ جیسے ہی وہ کسٹمر کے پاس پہنچے, کسٹمر اس کو دیکھ کر تسلی کرے, اور پھر جب وہ مطمئن ہو کہ ہاں میں یہ خرید رہا ہوں تو پھر آپ جو ہے نا وہ وہاں پر ڈیل کو ڈن کریں, اور اپنے پیجز وغیرہ پر آپ یہ لکھ دیں کہ یہ ڈیل اس وقت ڈن ہوگی جب کسٹمر ہو کے کہیں گے. تو یہ بھی جوازی صورت بن سکتی ہے. واہ واہ. تو اس کا خلاصہ بس یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کسی ایسے پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں, امیزون, ای بے وغیرہ کے, جو درمیان میں پیمنٹ کو روک کے رکھتے ہیں, ڈیل اس وقت ڈن کرتے ہیں کہ جب وہ کسٹمر مطمئن ہو جاتا ہے, تو اس کے تھرو آپ ڈراپ شپنگ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اس طرح کے پلیٹ فارمز یوز نہیں کر رہے تو پھر کیش آن ڈیلیوری کا معاملہ یوز کریں فیس بک وغیرہ کے تھرو, تو پھر آپ کے لیے جوازی صورت ہوگی. اس تفصیل کو ذہن میں رکھا جائے, اور جب سوال کریں نا تو پھر اس پوری تفصیل کے ساتھ سوال کیجیے. بہت اچھا, بہت اچھا. ناظرین کرام, یہاں میں ایک بات یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں, تھوڑا سا مسئلے کو اگر سمجھ لیا جائے تو ایک کام کہ جو نہیں سمجھا تھا تو وہ ناجائز ہو رہا تھا, مگر ایک پھر سمجھ لیا تو اس کو صرف جائز طریقے سے کرنا, تھوڑی سی احتیاط کرنے سے آپ کی وہ انکم بھی حلال ہو جاتی ہے, اور آپ کے لیے بے و فروخت کاروبار کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو دیکھیں یہی علماء ہیں ماشاءاللہ جو ہمیں دین کی, شریعت کی رہنمائی دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزار سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مفتی صاحب اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں. اچھا, ای کامرس میں جو ورچوئل اسسٹنٹ بھی رکھے جاتے ہیں, اس میں بعض لوگ اپنی پروفائل سے کوئی ٹاسک لیتے ہیں, پھر آگے کسی اور سے کام کرواتے ہیں, لیکن یہ اس کمپنی کو نہیں بتاتے جو کمپنی انہیں ہائر کر رہی ہے. تو کیا یہ طریقہ درست ہے؟ دیکھیں, یہ جتنے بھی فری لانسنگ پلیٹ فارمز ہیں اس کے اندر نا دو طرح کی پروفائلز بنتی ہیں. ایک پروفائل جو ہے وہ انڈیویجول بناتا ہے اپنی, اور ایک کمپنی پروفائل بنتی ہے. اگر آپ نے انڈیویجول پروفائل بنائی ہے تو اس میں آپ نے یقینی سی بات ہے کہ اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کیا ہوا ہے کہ میرا یہ ایکسپیرینس ہے, میری یہ مہارت ہے, صحیح, اور اسی کی بیس پر آپ کو ایک آرڈر دیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے. اور دوسرا ایک کمپنی پروفائل ہے. تو کمپنی پروفائل کے اندر تو پتہ ہے کہ اگر یہ کمپنی پروفائل ہے تو پیچھے پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, اس میں کچھ کم تجربے والے بھی ہوں گے, کچھ زیادہ تجربے والے بھی ہوں گے. تو وہاں پر جو آرڈر آ رہا ہے کمپنی پروفائل کے اندر, تو وہ تو چاہے آپ خود کریں چاہے کسی اور سے کروائیں, اس میں کوئی پرابلم ہی نہیں, کیونکہ دینے والے کو بھی پتہ ہے, آرڈر دینے والے کو بھی, کہ یہ آگے سے کروائے گا. بہت اچھا. اب یہاں پر جو انڈیویجول پروفائل ہے, سامنے جو فرد ہے وہ جو آرڈر آپ کو دے رہا ہے وہ ایک فرد ہے, کوئی ایسی بڑی کمپنی نہیں ہے. یا اگر بالفرض کوئی ایسی کمپنی ہے لیکن ان کو ایک فرد چاہیے, ان کو جو ہے وہ پوری ٹیم نہیں چاہیے. جیسے بعض اوقات فری لانسنگ پلیٹ فارمس کے اندر یہ مینشن ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ انڈیویجول چاہیے, کوئی کمپنی نہیں چاہیے, کوئی ٹیم نہیں چاہیے. تو وہاں پر پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ میں آگے کسی اور سے کرواؤں یا نہ کرواؤں, اجازت لینی پڑے گی. اچھا. اگر آپ نے اجازت نہیں لی اور پھر کسی اور سے کروایا تو غلط ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی پروفائل کو دیکھ کر, آپ کے ایکسپیرینس کو دیکھنے کے بعد آپ کے لیے کوئی اجرت طے کر رہے ہیں. اچھا. اور اب آپ اگر مثال کے طور پر 5 سال کا ایکسپیرینس ہے, اس کی بیس پر اجرت لے رہے ہیں, لیکن کام آپ اس سے کروا رہے ہیں جس کے پاس 2 سال کا ایکسپیرینس ہے. اللہ اکبر. تو یہ تو وہ معیار کی چیز جائے گی نہیں جو ان کو مطلوب تھی, اور کہیں نہ کہیں پھر اس کام کے اندر جھول رہ ہی جاتا ہے. تو اگر آپ کا انڈیویجول پروفائل بنا ہوا ہے تو اس میں ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ٹیم سے کام کروانا ہے تو آپ کمپنی پروفائل بنا لیں, اور اگر آپ کو اپنے انڈیویجول پروفائل سے ہی کام کرنا ہے تو جو بھی آرڈر آپ کے پاس آ رہا ہے آپ اس کو پہلے بتا دیں. صحیح. جتنی ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے, یہ فری لانسنگ پلیٹ فارمس کے اندر یہ بھی ایک دیکھا گیا ہے کہ جتنی ٹرانسپیرنسی آپ اپنے کام کے اندر رکھتے ہیں نا, اتنے اچھے انداز سے آپ کے پاس آرڈرز آتے ہیں, اتنے اچھے انداز سے سامنے والا جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ آپ کے اوپر ٹرسٹ بھی کرتا ہے اور آپ کو مزید آرڈر بھی دے گا, اور آپ کے لیے ریویوز بھی اچھے ہوں گے. بہت اچھا. کیونکہ آپ نے ٹرانسپیرنسی اچھی رکھی ہے. واہ. تو اگر آپ ٹرانسپیرنسی نہیں رکھیں گے, خود بھی ڈرتے رہیں گے کہ یہ آرڈر بند ہو جائے گا, اگر اس کو پتہ چل گیا تو چھپانے کی کوشش بھی کریں گے, دل کے اندر بھی آپ کے خرابی پیدا ہوتی رہے گی. تو ٹرانسپیرنسی رکھیں, یا پھر آپ کمپنی پروفائل بنا لیں. تو یہ انداز آپ اختیار کریں. خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پرسنل پروفائل سے کسی ایسے شخص کو کہ جس کو انڈیویجول چاہیے تھا اس سے آپ نے آرڈر لیا, اور اس سے آرڈر لینے کے بعد آپ نے کسی اور سے کام کروایا, تو یہ غلط ہے. صحیح. یہ درست نہیں ہے. اور کمپنی پروفائل ہے تو اس میں تو پھر کوئی حرج ہی نہیں ہے. یہ بہت اہم مسئلہ مفتی صاحب نے توجہ دلائی ہے, اس پر بھی یقیناً غور ہمیں کر لینا چاہیے. اچھا مفتی صاحب, اگلا سوال ہے, تو ظاہر بات ہے زیادہ تر سوالات کا تعلق جو ہے نا وہ سوشل میڈیا سے ہے یا ای کامرس سے ہے. بعض اوقات اپنی چیز کی تشہیر کے لیے مختلف قسم کے ایڈز بنوائے جاتے ہیں, اور مختلف کمپنیز یا انفلوئنسرز کے ذریعے اس کی تشہیر کے لیے رابطے کر کے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ ایڈ آپ ساتھ چلائیں گے, تو اس کے بدلے ان کو کچھ رقم دی جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر ایڈ ایسی ہے کہ جس میں میوزک ہو یا خواتین ہوں, تو ایسی صورت میں وہ ویڈیوز وغیرہ اپنے کانٹینٹ کے ساتھ لگانا اور پھر اس سے پیسے لینا, کیا یہ جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو اس سلسلے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو خواتین والی ایڈورٹائز ہے یا جس کے اندر میوزک بھی شامل ہے, یہ آپ اپنے طور پر ایڈیٹنگ کر کے اپنی ویڈیو میں شامل کر رہے ہیں. جی. اس کا تو اختیار ہمارے پاس ہے نا کہ ہم شامل کریں یا نہ کریں, سوچ سمجھ کے کریں اپنی مرضی سے. تو اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے, کیونکہ آپ اپنے اختیار سے بے پردگی کو شامل کر رہے ہیں اپنی ویڈیو کے اندر. اور اگر بالفرض کوئی اس طرح کی چیز کو اختیار کر بھی لیتا ہے زبردستی, تو پھر اس کی انکم بھی جو ہے نا وہ کراہت سے خالی نہیں ہے. لہٰذا اس کی انکم بھی وہ برکتیں نہیں رہیں گی, اس کی انکم میں بھی وہ کمال حاصل نہیں ہوگا. تو اس چیز سے بچا ہی جائے گا اور اس کی اجازت نہیں دی جائے گی شریعت مطابق. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا مفتی صاحب, اگلا سوال یہ ہے کہ آن لائن خرید و فروخت میں جہاں فزیکلی موجود چیزیں خریدی و بیچی جاتی ہیں, وہیں سافٹ ویئر اور ویب سائٹس کے نام وغیرہ بھی خرید و بیچے جاتے ہیں, تو کیا اس کی شرعی طور پر اجازت ہے؟ جی ہاں, یہ جو یہ جو ڈیجیٹل پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کی بھی اپنی طور پر ایک شرعی حیثیت ہے. لوگوں کے درمیان یہ معروف ہیں اور ان کو اپنی منفعت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. صحیح. اور لوگ اس کی ایک اہمیت سمجھتے ہیں اور یہ قابل انتفاع بھی ہوتی ہیں. تو جو پروڈکٹ یا شریعت مطہرہ جس چیز کو مال قرار دیتی ہے, ان تمام چیزوں, اس کی تعریف جو ہے ان تمام چیزوں پر بھی شامل ہوتی ہے. صحیح. یہ بھی اس کے تحت آتے ہیں. لہٰذا اس کی خرید و فروخت بھی بالکل جائز ہے. اس کا اگر کاروبار بھی کیا جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ باقاعدہ ایک سروسز ہیں, اور ان سروسز کے تھرو اگر کوئی انکم ہوتی ہے تو کوئی پرابلم نہیں. لیکن اس میں کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ پتہ ہے کہ بھائی یہ فلاں ویب سائٹ کا جو ڈومین ہے نا, یہ کچھ عرصے بعد بولے گا, لے کے رکھ لیا اور پھر اس کو لاکھوں میں اس کو لگاتے ہیں دوبارہ ری سیل پر. تو اس میں تو مسئلہ نہیں. اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے ایک چیز خرید لی نا, اب وہ آپ کی گویا کہ سمجھ لیں کہ فزیکلی طور پر آپ کی ملکیت میں آ گئی, جیسے کہ فزیکل آتی ہے اس طریقے سے وہ ڈیجیٹلی آپ کی ملکیت میں آ گئی. اب آپ اس کو بیچ رہے ہیں, جتنے میں بھی بیچیں کوئی پرابلم. ٹھیک, بڑھیا, آپ نے حضرت آسانی کر دی ہے. بہرحال مفتی صاحب, اگلا جو سوال ہے ای کامرس کے حوالے سے ہی ہے کہ بعض لوگ اپنی پروڈکٹ کی رینکنگ اس طرح کرواتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی چیز کسی ایسے شخص کو فروخت کی جاتی ہے کہ جس کے 5-6 اکاؤنٹ ہوتے ہیں, اور اس سے یہ طے کیا جاتا ہے کہ
ہماری یہ چیز خرید کر اپنے تمام اکاؤنٹ سے ہمیں ریویو دے گا، یعنی وہ ریویو کے ساتھ کنڈیشن طے کر لی جاتی ہے، اور ریویوز کے لیے ظاہر بات ہے کہ ٹرانزیکشن ضروری ہوتی ہے، تو اس لیے دوسرے اکاؤنٹ سے ایک فیک ٹرانزیکشن بھی کریٹ کی جاتی ہے. تو کیا اس طرح سے ریویوز حاصل کرنا درست ہے؟ دیکھیے یہ بالکل بھی درست نہیں ہے. ایک تو وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ جو پہلی خرید و فروخت کر رہے ہیں، فرسٹ ٹائم جو آپ کر رہے ہیں، جو ریئل خرید و فروخت ہے نا، جی، اس کو آپ ایک شرط کے ساتھ مشروط قرار دے رہے ہیں، اور وہ شرط یہ ہے کہ ہم آپ کو چیز تو بیچ رہے ہیں، لیکن آپ اس کے نتیجے میں جو وہ ہمیں ریویوز دیں گے اور مختلف اکاؤنٹ سے دیں گے. صحیح. تو یہ جو شرط آپ لگا رہے ہیں نا، یہ شرط بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ بیع اس کا تقاضا نہیں کرتی. جو آپ کی ڈیل ہے وہ اس کا تقاضا نہیں کرتی. صحیح. لہٰذا یہ شرط فاسد بھی ہے. دوسرا پھر آپ دوسرا جو دیگر اپنے اکاؤنٹ سے وہ ریویوز دے رہا ہے اور اس میں ایک فیک ٹرانزیکشن کر رہا ہے، تو یہ در حقیقت اس پلیٹ فارم کو دھوکہ دینا ہے کہ آپ اس پلیٹ فارم کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ میں نے ایک ٹرانزیکشن کی ہے باقاعدہ اور اس کے نتیجے میں ریویوز دے رہا ہوں، حالانکہ کوئی ٹرانزیکشن ہوئی نہیں ہے. تو ان خرابیوں کی بنیاد پر اس طرح کے ریویوز، فیک ریویوز حاصل کرنا یہ درست نہیں ہے. اور دوسری بات یہاں پر ایک تو یہ شرعی طور پر بھی خرابی ہے، اور دوسرا جب ہم آرگینک ریچ کی بجائے اس طرح کی فیک ریچ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو ہمیں اس پلیٹ فارم پہ وہ اہمیت بھی حاصل نہیں ہو پاتی. یعنی آپ کو وقتی طور پر تو فائدہ مل جائے گا، لیکن چونکہ آپ کی ریچ آرگینک نہیں ہے تو آپ کو بعد میں اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. لہٰذا اس میں دنیاوی نقصان بھی ہے اور اس کا اخروی نقصان بھی ہے کہ آپ شرعی طور پہ غلطی کر رہے ہیں. لہٰذا اس سے بچیں. ایسا کوئی راستہ اختیار نہ کیا جائے کہ جس سے ظاہری طور پر بھی کوئی فائدہ نہ ہو اور آگے فیوچر میں بھی اس کا کوئی. دیکھیے آپ خود ہی سوچ لینا کہ اگر مثال کے طور پر میرا پلیٹ فارم آج تو اوپر چلا گیا، بوسٹ کر گیا، لیکن کل کو جو ہے وہی میری جو پروفائل ہے وہ واپس نیچے آ جائے گی، کیونکہ اب وہ آرگینک نہیں تھی، وہ معیاری نہیں تھا جس طرح کے ریویوز مجھے ملے تھے. میرٹ پہ نہیں گئے، آپ میرٹ پہ نہیں گئے، تو پھر ابھی وقتی طور پر تو آپ بہت اوپر جائیں گے، لیکن اتنی تیزی سے پھر نیچے بھی آ جائیں گے. بہت اچھا. تو اس چیز سے بچا جائے گا. بالکل بچا جائے گا. اور فیک جو ہوتا ہے نا وہ فیک ہی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. تو اس لیے جو جینون ہوتا ہے وہ جینون ہوتا ہے. کوشش کریں اپنے پروڈکٹ میں اتنی وہ کہتے ہیں نا معیار اتنا بلند کر لیں کہ خود ہی وہ ظاہر بات ہے کہ آگے کی طرف سفر شروع کر دے اور اس کو ترقی یا پذیرائی مل جائے. مفتی صاحب بہت شکریہ. یہاں ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا. دیگر بہت سارے سوالات ہیں جو میں نے مفتی صاحب سے جاننے ہیں، مگر نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم ان سوالات کو شامل کریں گے. آپ بھی اگر کوئی مسئلہ جاننا چاہتے ہیں تو اسکرین پر نمبرز بھی آ رہے ہیں اور ای میل ایڈریس بھی آ رہا ہے، تو کائنڈلی اپنا مسئلہ لکھ کر ٹائپ کر کے اردو میں یا رومن انگلش میں آپ ہمیں سینڈ کر دیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مفتی صاحب سے آپ کے سوال کا جواب لیا جائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.